اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہم شیخ محترم سے سترے کے حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے۔ سوال یہ ہے کہ شیخ، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے، لیکن امام کی نماز ختم ہو گئی، اب جو لوگ مسبوق ہیں، تاخیر سے آئے ہیں، جن کی ایک دو رکعت چھوٹی ہوئی ہے، اب وہ لوگ اپنا سترہ کس طرح رکھیں؟ کیا وہ ہٹ کر سترے کی طرف جائیں یا کیا کریں؟ اس بارے میں کچھ وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سترے کے حوالے سے ہمارا ایک پہلے ویڈیو بن چکا ہے کہ ہر نمازی کو اپنے سامنے سترہ رکھنا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو یا وتر ہو۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن اگر کوئی انسان انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اپنا خود کا ایک سترہ ہونا چاہیے۔ سترہ یعنی اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھے کہ اس کے اور سترے کے درمیان سے کوئی گزرے نہیں، اور سترے کے اس پار سے اگر کوئی گزرے تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہ پڑے یا اس کی نماز باطل نہ ہو۔ اب سوال جیسے کہ آپ نے سنا، مان لیجئے میں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں جماعت کے ساتھ، لیکن میری ایک یا دو رکعتیں چھوٹ چکی ہیں۔ اب جب امام سلام پھیرے گا تو میرے اور امام کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ امام کا سترہ ابھی تک میرے لیے سترہ تھا، اب امام کی نماز ہی ختم ہو گئی تو اب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو سترے کی طرف آنا چاہیے، یا اس کو پہلے ہی سے اگر اس کی رکعت دو رکعت چھوٹی ہوئی ہے تو وہ احتیاطاً اپنے پاس کوئی سترہ لگائے۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی امام سلام پھیر دے وہ اٹھ کر اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو مکمل کرے گا۔ جہاں تک سترے کی بات ہے، وہ سترہ کے لیے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی انسان اس کے سامنے سے گزرنے نہ پائے، اور اگر کوئی انسان اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اس کو روک دے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو مقتدی جو مسبوق بھی ہے، اس کے لیے امام کے سلام پھیرنے کے بعد سترہ رکھنا اس کے لیے ضروری یا واجب نہیں ہے، البتہ اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم